بخاری کی حدیث ہے 1466 کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی جو تھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتی ہیں، وہ اپنی ہی بات بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو واعظ کیا اور فرمایا کہ عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو، چاہے تمہیں اپنے زیوروں میں سے کرنا پڑے۔ اب یہاں پہ اب یہ دیکھیں کہ ہم عورتوں میں اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ جی فار ایگزامپل جن کے پاس انف پیسے نہیں ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ میں زکوٰۃ کیسے دوں، ہاں زیور ہے لیکن میں زیور کیسے کیوں بیچوں، وہ تو میں نے اپنا سیو کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا جواب بھی مل رہا ہے، بڑے جگرے کا کام ہوتا ہے اپنا زیور بیچ دینا یا ان میں سے بیچ کے کسی اور کو دے دینا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا، اسی لیے تو پھر ان کے اجر بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو، چاہے تمہیں زیورات میں سے کرنا پڑے۔ حضرت زینب بیان کرتی ہیں کہ وہ جب میں اپنے گھر واپس آئی اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ان کے ہسبینڈ تھے ان کو ملی، تو انہوں نے کہا کہ میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو درس دیا تھا، واعظ دیا تھا، اس میں انہوں نے صدقے کے بارے میں کہا اور انہوں نے کہا کہ عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو، تو تم جو ہے تمہاری کمائی کم ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کماتے نہیں تھے، مطلب کمائی تھی لیکن انف نہیں تھی کہ وہ گھر کا خرچہ پورا کر سکے، بیسک خرچہ۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری کمائی کم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے پوچھو کہ اگر وہ صدقے کی رقم یا جو بھی صدقہ دینا وہ میں تمہیں دے دوں تو کیا وہ کفایت کر جائے گا اس بات پہ کہ میرا صدقہ قبول ہوگا جس مقصد کے لیے رسول اللہ نے کہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم خود جاؤ اور جا کے پوچھو، تو میں نہیں پوچھ رہا یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ جب میں گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک اور انصاری عورت بھی کھڑی تھی اور اس کا بھی سوال میرے سے ملتا جلتا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ نے واعظ دیا، اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے پاس احادیث ہیں، ہم سنتے ہیں۔ جیسے آج فار ایگزامپل میری کلاس ہے تو ہمیں کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے بات سنی اور ہم بھاگ کے سوچیں کہ اچھا اب ہم کس طرح سے یہ کام کریں، اسی لیے وہ ان کا مقام اتنا بڑا تھا۔ تو کہتی ہے کہ ایک اور عورت بھی کھڑی تھی، اس کا بھی اسی سے ملتا جلتا مسئلہ تھا، لیکن ہم دونوں دروازے پہ کھڑی ہوئی، ہماری ہمت نہیں پڑی تھی اندر جانے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ رعب عطا کیا ہوا تھا کہ اور دبدبہ عطا کیا تھا جس کی وجہ سے ہم دونوں اندر جانے سے کترا رہی تھی۔ اور کہتے اتنی دیر میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اندر سے باہر آئے، تو کہتے ہم نے حضرت بلال سے کہا کہ آپ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا یہ مسئلہ پوچھ کے آئیں کہ اگر نمبر 1 وہی تھا کہ اگر میں صدقہ اپنی خاوند کو دیتی ہوں تو اس کا کیا ہے، اور دوسری عورت نے اپنا سوال کیا پیش کیا کہ میرے بچے جو میری گود میں ہیں، رائٹ، جو میری گود میں مینس کہ جن کو میں پال رہی ہوں، تو کیا میں ان کو صدقہ دے سکتی ہوں جو میرے پاس مطلب میں نے صدقہ دینا ہے۔ اور اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے حضرت بلال، تو انہوں نے جب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں کے کویشچن پوچھے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کون ہے۔ اچھا اب ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جا کے بتانا نا کہ ہم کون ہیں، تو حضرت بلال نے تو نہیں بتایا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک عبداللہ بن مسعود کی بیوی مطلب زینب ہیں، تو انہوں نے کہا کون زینب، تو انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی، اب چھپا تو نہیں سکتے تھے، اور دوسری جو ہے وہ ایک انصاری عورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ دے سکتی ہیں، ان کو یہ کہو کہ ان کو اکارا نہیں، ان کو بلکہ دگنا ثواب ہے، ایک رشتہ داری کا اور دوسرا کس چیز کا ہے، دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو صدقے کا اجر دیا ہے نا ان کو وہ بھی ملے گا۔ اچھا اب یہاں پہ
سوال یہ تھا جس کا پھر اس کی شرح میں یہ بتایا کہ خامن کو بیوی جو ہے وہ صدقہ یا پھر زکوٰۃ دے سکتی ہے، ٹھیک ہے، خامن بیوی کو نہیں دے سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خامن جو ہے نا وہ تو قوام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا، اپنے گھر والوں کا خرچہ اٹھائے گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اس کی کمائی اتنی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے اور بیوی کے پاس ہے، اور بیوی جو ہے وہ اس کو کہیں سے بھی، فار ایگزامپل وہ جاب کرتی ہے یا پھر اپنے پیچھے سے میکے سے اس کو ملا ہوا تھا یا کسی طرح سے بھی، تو بیوی اپنے خامند پہ صدقہ بھی کر سکتی ہے اور بیوی زکوٰۃ بھی دے سکتی ہے، کیونکہ اس پہ یہ حق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو عورت نے اپنے بچوں کا کہا، نمبر 1 یہ کہ وہ بچے یا تو ہو سکتا ہے اس کے پہلے خامند کے بچے ہوں، تو وہ یتیم بچے جیسے ہو گئے، یا خامند فوت ہو گیا ہو اور پھر اس کی دوسری شادی ہوئی ہو، یا پھر وہ اسی خامند میں سے اس کا خامند جو تھا وہ فوت ہو گیا اور اب وہ جو عورت ہے وہ اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، لیکن اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتی ہے، تو وہ زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے بچوں پہ، جو یتیم بچے اب ہو گئے ہیں نا، تو ان پہ وہ خرچ کرے گی، ٹھیک ہے، کر سکتی ہے۔ کیونکہ اگین وہی بات ہے کہ عورت از ناٹ کفیل، مطلب وہ گھر میں قوام نہیں ہے، تو اس طرح سے یہ بات سامنے آتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ایک اسٹوڈنٹ کا کویسچن تھا کہ جو یتیم کے بارے میں ہم نے اتنا پڑھا، جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ ترغیب دی کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ بھی اگر پھیر تو سر پہ جتنے بال ہیں اتنا اجر ملے گا، اور ان کو صحابہ جو تھے جب سورۃ نساء میں اس کے بارے میں احکامات آنے شروع ہوئے تھے تو اتنا ڈر گئے تھے کہ انہوں نے اپنے کھانا پکانے والا تھا نا، کہ ان کو یہ ڈر ہو گیا کہ کہیں ان کے کھانے میں سے ہم کوئی کھانا بھی اگر کھا لیں گے تو ہمیں کہیں گناہ نہ ہو جائے، مطلب وہ اتنا کیئرفل ہو گئے تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھی دیا کہ وہ نیت اگر تمہاری ایسے نہیں ہے اور تم اپنے بھائی، وہ بھی تمہارے بھائیوں کی طرح ہے، بچوں کی طرح ہے، تو اگر تم ضرورت مند ہو تو تم اس طرح سے ان کے ساتھ کھا سکتے ہو۔ تو یہ وہ پورا انشاءاللہ جب وہاں پہ آپ خود سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ یتیم کا جو ہے کہ کب تک ان کی کفالت کا ذمہ داری ہے یا اس طرح سے ہے، تو جب تک وہ بالغ اور سمجھدار نہ ہو جائے۔ یہ بھی سورۃ نساء میں ہے، اس میں آپ جا کے سورۃ نساء کی آئی تھنک آیت نمبر 5 میں آپ اگر ڈیٹیل دیکھیں گی، بالغ اور دوسرا کیا، سمجھدار ہونا۔ اب اگر آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ سمجھدار ابھی ہوا ہے یا نہیں ہوا یا کیا ہے، تو امام شافعی جو ہے ان کے نزدیک انہوں نے 15 سال، اگر آپ کو نہیں پتہ لگ رہا تو 15 سال کی عمر ہے۔ اور اگر اچھا ایک اور تھا کہ ہاں، اگر آپ کو 15 سال کی عمر میں یا پھر بچی جیسے تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے تو اس کی شادی ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں سے نکل جاتی ہیں۔ دیکھیں، یہ سارے کا سارا یہ ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو دیں گے۔ اگر ان کے پاس ہے تو پھر آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کا رحم کرنا، آپ کا ان کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں نا، اور اس وقت اگر ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا خود کما سکتے ہیں اور لڑکی کی بیسیکلی شادی بھی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس میں سے نکل جاتی ہے، پھر اس میں سے نہیں آتا، پھر اس پہ ویسے ہی رحم کرنا چاہیے سب کو، شادی بیچاریوں کی ہو جاتی ہے تو۔ لیکن کویسچن یہ ہے کہ وہ پھر اس میں نہیں آتی ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے فرق، میں بہت چھوٹی تھی جب میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو یہ یتیمی کا کارڈ کھیلنا تھا، یہ میں بہت کھیلتی تھی۔ میں جب بھی میرے ہسبینڈ مجھ سے ناراض ہوتے تھے نا شروع میں، یا کوئی ایسی بات ہوتی تھی، تو میں شکل چھوٹی سی بنا کے تو ان کو کہتی تھی میرے تو ابو بھی نہیں ہیں تو آپ مجھے ایسے کرتے ہو۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کوئی نہیں ہو، بڑی ہو گئی ہو، ختم ہو گیا یہ ابو شبو کا گیم، میرے سے نہیں کرو۔ تو یہ اکثر ایسے کرتے ہیں لوگ، لیکن اس کے اندر پھر نہیں آتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی بات تھی، جو کویسچن بھی تھا کہ اگر ایسے ہوتا ہے تو وہ پھر فار ایگزامپل کسی کی شادی ہوئی ہے، اگر وہ سسرال میں ہے تو وہ بچی جو ہے وہ یتیم تھی
اور وہ ہر وقت یہی کارڈ کھیلتی رہتی ہے. اگر کوئی بھی اس کو کچھ کہہ دیتا ہے تو وہ میں یتیم ہوں مجھے ایسے کہہ رہے ہیں، میرے تو باپ نہیں ہے مجھے ایسے کہہ رہے ہیں. تو اب ایسی بھی بات نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. ویسے کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے کچھ بھی. اچھا جی، یہ تو ہو گیا. اب آتے ہیں ہم انشاءاللہ سورۃ علق. مکی دور کی سورہ ہے. اس میں 19 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. 92 کلمات ہیں اس میں اور 280 اس کے حروف ہیں. اب یہ سورہ جو ہے یہ بہت بڑے بڑے سبق آپ کو آج ملیں گے اس میں انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار جو کچھ ہم اس میں سیکھیں ہمیں عمل کرنے میں آسانی کر دیجیے گا. تو یہ پہلی وحی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. یہ سورہ نا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے. پہلی 5 آیات جو ہیں وہ پہلی وحی تھی. اس کے بعد پھر یہ جو نیکسٹ آیات ہے نا یہ بہت بعد میں نازل ہوئی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچولی خانہ کعبہ میں نماز پڑھنی شروع کی تھی تو اس کے بعد وہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. پھر انشاءاللہ جہاں پہ آئیں گے تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے. اب پہلی 5 آیات ہر مسلمان کا دل یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیغام دیا تھا. اور وہ پیغام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تھے تو پھر کیا ہوا تھا، اس وقت کیا سچویشن تھی. تو آج انشاءاللہ ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ یہ امام زہری جو ہے رحمہ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں حضرت عروہ بن زبیر جو تھے یہ حضرت عائشہ جو تھی وہ ان کی خالہ تھی. حضرت اسماء جو تھیں وہ ان کے بیٹے تھے. تو عروہ جو ہے وہ اپنی خالہ سے یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا ہوگا ان سے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کویسچن پوچھا تھا. تو انہوں نے پھر بتایا تھا کہ ان کو وحی کا آغاز جب ہونا شروع ہوا تھا تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے شروع ہوئے. اور سچے خواب ایسا ہوتا تھا کہ جیسے دن میں وہ دیکھ رہے ہیں اور جب دن ہوتا تھا تو خواب ایز اٹ از یا کچھ دیر کے بعد وہ وہی چیز بالکل سامنے آ جاتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پھر تنہائی پسند ہو گئے. جب جیسے خواب آتے رہے پھر وہ تنہائی پسند ہو گئے اور وہ پھر غار حرا میں جا کے بیٹھتے تھے اور وہاں پہ جا کے تدبر کرتے تھے اور پھر عبادت کرتے تھے. اب یہاں پہ ایک کویسچن ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ابھی تو وہی آئی نہیں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبادت کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بچی کھچی تعلیمات تھیں کیونکہ میں نے آپ کو پہلی کلاس میں بتایا تھا کہ مکہ کے ارد گرد کچھ لوگ ایسے تھے جو شرک نہیں کرتے تھے. وہ اللہ کو ایک ہی مانتے تھے. ان میں سے بعض صحابہ کا آپ نے پڑھا نا جب ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس زندگی میں بھی جب تک ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا کہ راستہ ڈھونڈنا کہ مجھے سمجھ آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام جو میں سوچ رہا ہوں وہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے اور کس طرح سے وہ تدبر کرتے تھے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. عبادت تو ساری لیول پہ آ جاتی ہے نا. اچھا پھر انہوں نے فرمایا کہ ایک دن کیا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کیا کہا کہ اقرا. سب سے پہلے وحی کا جو آغاز ہوا تھا اس سے ایک لفظ ہوا تھا کہ پڑھ. تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے ان کے اپنا قول تھا اس کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اس نے کہا اقرا پڑھ تو میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. ٹھیک ہے. تو فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بینچا میں جیسے کسی کو حق کرتے ہیں نا تو اس طرح سے مطلب زور سے بیچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا اور اس کے بعد پھر اس نے کہا اقرا پڑھ. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا.
अगेन आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उसने मुझे इतनी ज़ोर से भींचा कि मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब देना शुरू हो गई। तो फिर उसने मुझे छोड़ा और फिर उसने कहा पढ़, तो मैंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। अब ये 3 दफ़ा ऐसा हुआ। अब यहाँ से ये पता चलता है कि ये कोई लिखी हुई चीज़ थी, क्योंकि अगर बोलना होता, बोलते वो और रसूलुल्लाह ने पीछे बोलना होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं थी, क्योंकि अरबी ज़ुबान तो उनको रसूलुल्लाह को आती थी, वो बोल सकते थे। यहाँ पे पढ़ का लफ्ज़ था, ठीक है? तो रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो अब यहाँ पे फिर क्या हुआ? अब जब तीसरी दफ़ा उसने अगेन यही हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उसने क्या कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पढ़ उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ये 5 आयत जो थी ना, पहली 5 आयत मालम यालम तक, यहाँ तक नाज़िल हुई। ये 5 आयत लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबराए हुए और सीधा अपने घर वापस आते हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखते हैं, उनको कहते हैं कि मतलब मुझे कपड़ा उड़ा दो मुझे, कुछ कांप रहे थे, ठंड लग रही थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा ने कपड़ा उड़ा दिया, कंबल उड़ा दिया। उसके बाद जब वो थोड़ी बेहतर हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से कहा कि मुझे अपनी जान का ख़तरा है। और हज़रत खदीजा ने इतनी प्यारी बात कही, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी आपको ज़ाया नहीं करेंगे। आप रिश्तेदारों का ख़्याल रखते हैं, आप गरीबों का ख़्याल रखते हैं, आप हमेशा सच बोलते हैं, आप बेसहारा लोगों का भार उठाते हैं, मतलब वज़न उठाना, उनकी हेल्प करना, नादार लोगों को कमा कर भी देते हैं, मेहमान नवाज़ हैं, नेक कामों में लोगों की मदद भी करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको ज़ाया नहीं करेगा। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम डाउन हुए तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह को लेके अपने चचाज़ाद भाई वरका बिन नौफल के पास लेके गई। अच्छा, वरका बिन नौफल जो थे वो अपने ज़माने में इब्रानी ज़ुबान में जो अंजील थी ना, उसको इब्रानी और अरबी ज़ुबान में उसको लिखा करते थे, इसलिए वो उनके पास लेके गई। अब वो अपनी दौर में वो ईसाई हो चुके हुए थे। अब क्योंकि जब इस्लाम नहीं आया हुआ था ना, उससे पहले तो मुसलमान जो थे वो क्रिश्चियन ही थे ना, अपने ज़माने के जो लोग थे। तो वो तो इस्लाम आने के बाद फिर ये हुआ कि अब अगर वो जो लोग हैं उनको इस्लाम भी कबूल करना पड़ेगा, तो ये अपने ज़माने के मुसलमानों में से ही थे। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब वो वरका बिन नौफल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ए भतीजे, मुझे बताओ कि क्या तुमने देखा है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि तुमने वही नामूस देखा है जो ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा पर नाजिल हुआ था, मतलब वही फरिश्ता तुम्हारे पास आया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें नबी चुन लिया है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी, क्योंकि ये बूढ़े हो चुके थे और नबीना भी हो चुके थे, काफ़ी बूढ़े थे, तो अगर मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी और अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी और तुम्हारे पर जब तुम लोगों पर ये ज़ाहिर करोगे तो मैं तुम पर ईमान लाऊंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। और उस वक़्त जिस वक़्त तुम्हारे लोग जो हैं तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा कि मेरे लोग तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उस वक़्त तक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सादिक और अमीन के नाम से पुकारते थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी बहुत बड़ा मुकाम था वहाँ पे, और फिर उस वजह से भी, और अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अखलाक भी बहुत अच्छा था। तो उनको यकीन ही नहीं आया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा होगा, क्योंकि कोई नबी ऐसा नहीं आया कि जिसने ये पैगाम जब लोगों को दिया तो उनके लोगों ने, जिन्होंने नहीं माना, उनको उनके शहर से उन्होंने निकाल दिया। तो अब ये पहली वही थी जिसके बारे में ये आया, मैं जो इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगी कि क्या हुआ था फिर। क्योंकि आप ये देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से घबरा के वापस आए थे, फिर वरका बिन नौफल के पास गए, तो ज़ाहिर नहीं कर सकते। और स्पेशली माँ जो होती है ना,
اس کی تو عجیب ہی سٹوری ہوتی ہے. اور باپ کا بھی اسپیشلی مجھے لگتا ہے باپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کیونکہ باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ایک ایسا فگر ہوتا ہے گھر میں جو ساری کشتی کو چلا رہا ہوتا ہے. اور وہ بھی مجھے لگتا ہے بیچارہ علیحدہ سے ہی بیٹھ کے روگ کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن سب کے سامنے نہیں کرتے. اور ماں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کیونکہ کسی کے سامنے نہ بیان کر سکتے ہیں. اسپیشلی بچوں کی جب پرابلم آتی ہے تو اندر سے ایسے لگتا ہے کہ کسی نے بند کر کے رکھ دیا ہوا ہے. اس وقت اللہ سے یہ دعا کیا کریں ربی اشرح لی صدری. کیونکہ ہم یوزلی سوچتے ہیں نا کہ اس وقت پر کیا دعا مانگوں, کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کروں. تو آج آپ نے یہ سیکھ لیا نا کہ جب بھی کبھی کسی مشکل میں آئے اور آپ کو لگے کہ مجھے سانس نہیں آ رہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ وسعت عطا کر دیں گے اور وہ جو بھی پرابلم ہوگی اس کی اصل ہمارے سامنے جب آتی ہے تو وہ اتنی چھوٹی سی ہو جاتی ہے. کیونکہ دنیا میں ہر چیز تو رہنی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن تو بدلتے رہتے ہیں اور آج مشکل ہے تو کل آسانی بھی آ جائے گی. اب آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کا ذکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جب یہ آیا نازل ہو رہی تھی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا کیا مطلب ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ آپ کا ذکر کیا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی انسان کلمہ شہادت بھی پڑھتا ہے, آپ دیکھیے اذان کو آپ دیکھیں اور قرآن پاک میں کیا آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول آتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے. اور جب ہم اذان کی آواز سنتے ہیں دیکھیں پوری دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جس میں اذان کی آواز نہ آ رہی ہو. کوئی وقت ایسا نہیں جو نماز کا وقت نہیں ہوتا. پورے خطے میں کہیں نہ کہیں اذان ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہوتا ہے نا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں. اے لوگو تم بھی اور فرشتے بھی تم بھی یہی کام کرو. دیکھیں کتنی خوبصورت یہ آیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے درخت جہاں پہ تھے اس باغ میں گئے. تو وہاں پہ انہوں نے سجدے میں جب گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا, کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا. میں نے سوچا کہ کہیں اللہ نہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تو نہیں آ گیا. کہتے ہیں میں ابھی غور سے ایسے دیکھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور انہوں نے کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو ڈر لگ گیا تھا, آپ اتنی دیر سے سجدے میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں خوشخبری سناؤں, میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے اللہ کا پیغام دیا اور انہوں نے کہا کہ نبی خوش ہو جائیں, آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر درود ایک دفعہ بھی درود بھیجے گا, اس ایک دفعہ درود بھیجنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی ایک رحمت نازل کرے گا. اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا اللہ اس پر سلام بھیجے گا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں, اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب سوچئے 10 درجے, ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ پتہ ہے نا کتنا ہے. کہ جیسے ہم زمین پہ دیکھ کے دیکھتے ہیں نا ہمیں چھوٹا سا ایک ستارہ نظر آتا ہے اور کتنے بڑے بڑے ستارے ہیں زمین سے کتنے بڑے بڑے حجم میں, تو اتنے بڑے درجے اور 10 درجے. ہماری تو زبان ہی نہیں چپ ہونی چاہیے سارا وقت درود شریف سے. اب پھر ایک جگہ پہ تو یہ آیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 نیکیاں, یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 رحمتیں, 10 نیکیاں,
10 गुनाह माफ़ हो जाएंगे, 10 दर्जे बुलंद हो गए। फिर एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी बयान करते हैं कि हम बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में, तो एक शख्स दाखिल होता है, आके उसने नमाज पढ़ी और उसके बाद उसने हाथ उठा के दुआ करनी शुरू कर दी, अल्लाह मुझ पे रहम फरमाना, ये करना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, तूने बहुत जल्दी की दुआ मांगने में, पहले तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द बयान करो, उसके बाद मुझ पर दुरूद भेजो और उसके बाद दुआ करो तो तुम्हारी दुआ कबूल होगी। उसके बाद कहते एक और शख्स आया, तो उसने जब नमाज पढ़ी उसके बाद उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द बयान की। हम्द बयान करने का भी इतनी खूबसूरत, मैं कहती हूँ कि जब होता है ना कि दिल भर जाता है कि या पाक परवरदिगार मैं क्या लफ्ज़ अदा करूँ, कि मैं आपकी किस लफ्ज़ों में हम्द बयान करूँ। तो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही आदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमाती, ये एक दफ़ा भी अदा करने से इतना सुकून मिलता है कि मैंने जी भर के जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम बयान करने की कोशिश की है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने जब हम बयान की, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ा और फिर दुआ की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब दुआ करो। तो दुआ करने से पहले अभी दुरूद पढ़ा था कि तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि आपका ज़िक्र बुलंद नहीं किया, इतनी खूबसूरत बात लगती। देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी थी, और जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था, तो आप सोचिए कि 1,24,000 सहाबा पीछे छोड़ के गए थे। इतने लोग, जिस वक़्त ये सूरह नाजिल हो रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं पता था कि किस तरह से सहाबा साथ मिलेंगे, कैसे पूरी कबीले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लेंगे, किस तरह से। अब देखिए सारा दिन रसूलुल्लाह का आप अगर गौर करें कि सुबह उठने से रात तक की ज़िंदगी क्या थी, आगे अभी थोड़ा सा और भी आप देखेंगे तो हैरत से हम सोचेंगे कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में अभी कुछ भी नहीं किया। हम तो वैसे ही थके होते हैं, घरों के काम करके थक जाएंगे, बच्चों का काम करके थक जाएंगे, जॉब करके आए तो थक जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जब हम पढ़ते हैं तो तब हमें एहसास होता है कि या पाक परवरदिगार रब्बी शरह ली सदरी, मेरे लिए भी आसानियाँ फरमा दे। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए फरमाते हैं आयत नंबर 5 में, फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, कि बेशक यकीनन उसर के साथ, तंगी के साथ आसानी है। इन्ना मअल उसरि युसरा, कि यकीनन तंगी के साथ आसानी है। देखिए इतनी तसल्ली वाली ये आयत थी, जैसे मैंने बताया ना दुआ में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह को तसल्ली दी थी, इसी तरह से यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह को कहा कि अभी उसर है। अभी क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगता था ना कि इतना बड़ा काम तो मैं कैसे सब तक ये पैगाम पहुँचाऊँगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको पूरी उम्मत ऐसे दे दी। हमारे ऊपर देखिए कितना बड़ा ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये काम है कि हमने अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम वो छोड़ के गए थे, वो जो दीन का काम अहकामात थे, वो अब हमने दूसरों तक कैसे पहुंचाने हैं। ना सिर्फ पहुंचाने हैं बल्कि उनको जिस तरह की गुनाहों में कोई मुलव्वस होता है उसको उससे निकालना। देखिए हम दूसरों को भी क्या बताएंगे, अभी तो हम अपने ही लोगों में लगे हुए हैं। अभी तो मैं कहती हूँ कि इतने सालों में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी आप देखें तो इस्लाम को लेके चलने वाले, उसको दीन का काम फैलाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग हैं। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि ये काम तो हर घर में, हर मुसलमान बच्चे, हर औरत, हर मर्द, हर बूढ़े का काम था। तो हम लोग इसको भूल चुके ना, इसी वजह से तो आज हम इस हालत में हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे रहम करे। अब यहाँ पे अब देखिए जो उसर है, अब अल उस्र जो है ये मारफा है।
अगर दूसरी आया में सेम अल उसके दूसरी आया में भी सेम ही मारफा वर्ड आता है तो उसका एक ही मानी लिया जाता है, लेकिन युसरा जो है ना ये नकरा है, और जब युसरा आता है तो उसका मतलब दूसरे का होता है। तो यहाँ पे मुफस्सरीन ने कहा कि इसका क्या मतलब है कि एक मुश्किल के साथ दो दो आसानियाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बाज़ मुफस्सरीन ने इसकी बहुत प्यारी तफसीर की। उन्होंने कहा कि देखिए जब उसर आता है, जैसे तंगी आती है, तो फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि मेरे सर में दर्द है। अब मुझे तंगी आ रही है कि सर में दर्द है, वो कहते हैं ना इतनी दर्द होती है, आधे सर की दर्द है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। लेकिन उसके साथ आप ये देखें कि इतनी बेशुमार नेमतें भी तो है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। तो हमें फिर भी एक किसी का मैं किस्सा यहाँ पे पढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि कोई बीमार थे, उनके घर में कोई उसकी इयादत के लिए आया, तो उन्होंने कहा कि आप बीमार हैं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं देख सकता हूँ, अल्लाह का शुक्र मैं बोल सकता हूँ, अल्लाह का शुक्र मैं चल सकता हूँ, अल्लाह का शुक्र कि मैं उठ के बैठ के आपसे बात कर सकता हूँ। ये एक छोटी सी बीमारी आई है, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको भी दूर कर देंगे, तो आप इसके लिए दुआ करें। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो होता है ना, ये एक आइडिया जब इंसान के ज़हन में आता है तो फिर उसको उसर भी कोई नहीं लगती। अब यहाँ पे तो उसर किसकी थी? अब देखिए दीन के काम की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का उसर नहीं था। हालांकि आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई इतना पैसा, कोई ऐसा काम तो नहीं था। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा से जब उनकी शादी हुई है तो उनका माल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बिजनेस किया था उनका, और जो भी माल था सारे का सारा तो इस्लाम की बुनियादों में वो लगा था। अब यहाँ पे सारे का सारे दर्द जो था ना, जो सीना भी घुट रहा है, वो दीन की वजह से था। वो ये तकलीफ थी कि ये लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही है, मैं किस तरह से लोगों को समझाऊं। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी पूरी रात जब वो खड़े होकर दुआएं करते थे तो क़याम इतना लंबा होता था कि उनके पाँव में वर्म आ जाती थी। तो वो कहती थी कि या रसूलुल्लाह आप तो बख्शाएं, आप क्यों मतलब इतनी लंबा लंबा क़याम करते हैं और अपने आप को इतनी तकलीफ में रखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। तो ये चीज़ जब हमें समझ आती है ना कि यहाँ पे हम कई दफ़ा लोगों को एग्जाम्पल भी देते हैं कि देखिए अल्लाह ने कहा है कि उसर के बाद युसर आएगी, लेकिन यहाँ पे उसर दीन की उसर थी कि मैं दीन को कैसे लोगों तक पहुँचाऊँ, लोगों में से ये बुराइयाँ कैसे ख़त्म करूँ, लोगों को जन्नत का रास्ता कैसे दिखाऊँ, लोगों को आग से कैसे बचाऊँ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम और गम था। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब। अल्लाहु अकबर। इस आया को दिल के ऊपर लिखें कि फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, बस जब फारिग हो जाए आप तो मेहनत कीजिए। फंसब मेहनत करें, फारिग हो जाए। अब यहाँ पे आप ज़रा बताइए मुझे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फारिग थे? वो क्या काम करते थे? सारा दिन तो वो दीन का काम कर रहे थे। सारा दिन वो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो वही आती थी उसके मुताबिक लोगों को तालीम दे रहे होते थे। उसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वफ़द आ रहे हैं उनसे मिल रहे हैं, उसके साथ जो जंगें हो रही हैं उसको देख रहे हैं, उसके बाद जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं उसको देख रहे हैं। हर चीज़ पूरा दिन आप सोचें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो ये कहा कि फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, कि जब तुम फारिग हो जाओ तो फिर तुम मेहनत करो। सारा दिन मेहनत करने के बाद हम एक जॉब करके आएंगे तो हम कहेंगे हाय मैं तो इतनी थक गई। घर में तो नौकर रखा होता है ना, अगर हम जॉब करते हैं तो ऑफ कोर्स बच्चों को किसने देखना होता है या फिर जो भी घर के काम है, फिर भी हम थके हैं। हर घर में आप पाकिस्तान में चले देख लें, हर घर में नौकर बैठा होता है, बल्कि नौकर के ऊपर भी नौकर होते हैं ज़्यादातर, फिर भी हम थके हुए हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब। मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ कि इसको दिल के ऊपर लिखें आप।
ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا جب ہم فارغ ہو جائیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو پھر آپ اپنے رب کی طرح رغبت کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا رات کو اب ہم نے سارا دن تو ہم اتنا تھک گئے، ناؤ دس از مائی ٹائم، اب میں نے ڈرامہ دیکھنا۔ دیکھیں ڈرامہ دیکھنے میں تو کوئی گناہ نہیں ہے نا، تو اب دس از مائی اون ٹائم، یہ بس اتنا سا اچھی مطلب ایسے میں بات نہیں کہہ رہی ہوں، مطلب باقاعدہ ایسے لوگ جو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، جو نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، وہ اچھے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن کانسیپٹ ہمارے جو ہے نا وہ فرق ہو جاتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے اس بات کی کہ نہیں اب فارغ ہو کے تو اب میں جب 1 گھنٹہ لگا کے آرام سے میرا ڈرامے کا ٹائم ہے، اب بچوں کو سلا کے دس از مائی اون ٹائم۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِذَا رَبِّكَ فَارْغَب، تو اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ اللہ اکبر! ہم کہتے ہیں جلدی جلدی عشاء پڑھ لیں، اس کے بعد ہم فارغ ہو جائیں گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ اکبر! اب آپ اس میں یہ دیکھیے کہ یہ جو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں تاکہ اس کو ہم اچھے سے سمجھ، اس میں ہم کافی کمزور ہیں، کافی کمزور ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ آیات جو ہے نا یہ کیونکہ ہم نے اس اینگل سے شاید سنا نہیں ہوتا، ہمیں کبھی کسی نے بتایا نہیں ہوتا، ہمارے سامنے کوئی اگزامپل نہیں ہوتی ہے، تو پھر ہم اس کو اس طرح سے نہیں لیتے ہیں۔ جب ہم اب آ کے جب ہم سنیں گے تو انشاءاللہ جب ہم محنت کریں گے اس کے اوپر تو پھر ہمیں یہ لگے گا کہ انشاءاللہ جو ہم محنت کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی ریکوائر ہے ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی، کہ 2 کلمے جو رحمان کو بہت پسند ہے، خفیفتانی علی اللسانی، کہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتانی فی المیزانی، میزان پر بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ایک حدیث میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم دن میں ایسے 1000 نیکیاں کرو؟ تو صحابہ نے کہا کہ 1000 نیکیاں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ only 100 مرتبہ سبحان اللہ ہی پڑھتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی 1000 نیکیاں اس کو دیں گے اور اس کے 1000 گناہ معاف کر دیں گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ یہاں پہ ایک اور حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم فارغ ہو جا میری عبادت کے لیے، میں بھر دوں گا تیرے سینے کو غنا سے۔ غنا کیا ہوتا ہے؟ کہ بے پرواہی، ہر چیز سے بے پرواہ، کسی کا ڈر نہیں، کوئی کسی سے ضرورت پڑنے والی نہیں ہے، اللہ ہی کافی ہو جائے گا۔ غنا اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے دے دیں گے، اور دور کر دوں گا تیری محتاجی کو، جو تمہارے دکھ غم ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ تو تم اللہ کے لیے فارغ ہو جاؤ، تم فکر نہ کرو اللہ سبحانہ۔ دیکھیں اس میں مجھے ابھی ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بھائی کی کمپلین کرنے آتا ہے، بزنس کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں صبح سے رات تک کام کرتا ہوں، تو یہ بھائی میرا سارا وقت آپ کے پاس ادھر بیٹھا رہتا ہے، اور سیکھنے کے جو بھی سیکھتا ہے تو یہ کام پہ نہیں آتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس کی وجہ سے ہی تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، کیا نہ کیا؟ اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا، تو میں بھر دوں گا تیرے دونوں ہاتھ کام سے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ ہائے مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا، ہائے میں تو مصروف ہی اتنی ہوں، مجھے تو مرنے کا ٹائم کیوں نہیں؟ یہاں تک بھی ہم بول دیتے ہیں نا کتنے مصروف ہیں ہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھر دوں گا تیرے دونوں ہاتھ کام سے، اور میں تیری مصروفیت بڑھا دوں گا، اور تجھ سے محتاجی بھی دور نہیں کروں گا، تیرے فکر و غم بھی اسی طرح سے رہیں گے،
क्योंकि तू अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए फारिग नहीं हुआ। अब देखिए इबादत जो होती है ना ये दो तरह की होती है। अब एक तो होती है बिल वास्ता, एक होती है बिला वास्ता। बिला वास्ता कौन सी इबादत है? देखिए मुसलमान जो है ना, इतनी बड़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हमारे पास रहमतें, अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल है कि हम आम काम जो इबादत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल घर की सफाई है या फिर हम जॉब पे हैं या कुछ भी है, अगर ये इबादत तो नहीं है ना, लेकिन अगर हमारी नीयत खालिस होके हम इसको इस नीयत से करते हैं कि या पाक परवरदिगार मैं अपने घर से इसलिए निकली हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए रिस्क के लिए कोशिश कर रही हूँ, या पाक परवरदिगार मैं खाना इसलिए पका रही हूँ कि मेरे बच्चे इस खाने को खाएं, मेरे हस्बैंड और मैं खाऊंगी, ताकत आएगी तो हम तेरे रास्ते में इंशाल्लाह ज़्यादा इबादत करने वाले होंगे। घर की सफाई इसलिए कर रही हूँ कि या पाक परवरदिगार सफाई निस्फ ईमान है। हमारी नीयतें खालिस हो जाने से, नीयतें दुरुस्त होने से वही काम इबादत बन जाते हैं, ये तो हमें पता है ना। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारा दिन इबादत कर रहे थे, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने और जो भी इस्लाम दीन का, अब ये हमारे लिए जो दीन फैलाने वाले हैं ना, उनके लिए भी बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें लगता है कि हमने सारा दिन क्लासेस दी हैं, खुद याद भी किया है, ये किया वो किया, तो अब खैर है, अब तो मतलब अब रेस्ट का टाइम है। तो उस वक़्त तो हमने जो काम किया, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि बिल्कुल फारिग मेरे लिए, बिल्कुल वो कहते हैं ना बिला वास्ता और बिल वास्ता की जो बात कर रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो नमाज, रोज़ा, ज़कात जो खालिस अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ होता है, जिसमें अल्लाह के आगे झुकते हैं,